یوم مئی پر عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کچھ دیر بعد لاہور میں ریلی نکالے گی۔ لبرٹی چوک سے ریلی نکل کر ناصر باغ پر اختتام پذیر ہوگی۔ ریلی کی اجازت دن 1 سے شام 6 بجے تک ہوگی۔ استقبالیہ کیمپ نہیں لگائے جائیں گے۔ عدلیہ اور اداروں کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ مزدوروں سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک انصاف کا راولپنڈی میں پیدل مارچ کا فیصلہ۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر قیادت کریں گے۔ پشاور میں پرویز خٹک کی قیادت میں گلبہار سے یادگار چوک تک ریلی نکالی جائے گی۔ شرکاء جی ٹی روڈ پر پیدل مارچ کریں گے۔ شہر میں دفعہ 144 نافذ۔ شکاگو میں حق کے لیے جان کا نذرانہ دینے والے مزدوروں کی یاد میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج محنت کشوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ 1 مئی محنت کے تقدس اور وقار کی علامت ہے۔ معاشی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنے کے باوجود محنت کشوں کو متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کے پیغامات۔ عالمی دن پر بھی مزدور روزگار کی تلاش میں مارے پھرتے دکھائی دیے۔ روزی روٹی کی تلاش میں چوک اور چوراہوں پر بیٹھ گئے۔ پہلے کبھی اور نہ ہی آج ریلیف ملا، محنت کشوں کا شکوہ۔ حکومت کی طرف سے مذاکرات میں نیک نیتی نظر نہیں آ رہی۔ کل مذاکرات کا آخری موقع ہوگا۔ اسد عمر کا دعویٰ، مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں لیکن ناکامی کی صورت میں حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔ کارکنوں کو تحریک کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ فواد چودھری کا بیان۔ حکومت نے 14 مئی کو اسمبلی کی تحلیل کا عمران خان کا مطالبہ ناقابل عمل قرار دے دیا۔ حکومت سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے عمران خان سے مزید لچک دکھانے کا مطالبہ۔ بندوق کی نوک پر مذاکرات نہیں ہو سکتے، احسن اقبال کا موقف۔ کوئی پیشگی شرائط عائد نہ کی جائے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا پیغام۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، دہشت گردوں اور اداروں کے خلاف سازش کرنے والوں سے بات چیت نہیں ہوتی۔ سہولت کار عمران خان کو دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان بار بار جرم کا اقرار کر رہے ہیں، پھر بھی انہیں تحفظ دیا جا رہا ہے۔ آڈیو لیکس کا نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ وفاقی وزیر جاوید لطیف کی گفتگو۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت 282 روپے فی لیٹر برقرار رکھنے کا اعلان۔ لائٹ ڈیزل 10 اور ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے لیٹر سستا ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے کی کمی۔ لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ کراچی میں آج بھی بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان میں بارشوں نے نظام میں زندگی متاثر کر دیا۔ ہرنائی اور بولان میں شاہراہیں کھول دی گئیں۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیمیں کراچی پہنچ گئیں۔ دونوں ٹیمیں آج بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کریں گی۔